قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقل رب زدني علما. دین اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلم پر لازمی ہے، فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ذمے یہ لازمی امر ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ علم کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قتال میں، جس کا دوسرا نام سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی الہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حصول علم کی دعا اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی عشایت میں سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حصول علم کے اسباب میں سے ایک سبب دعا کا اہتمام ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا، آپ کی خدمت کی، آپ کے لبوں سے دعا نکلی: اے اللہ، ابن عباس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما اور قرآن کی سمجھ عطا فرما کہ یہ قرآن مجید کا معنی بیان کر سکیں، قرآن مجید کا مطلب بیان کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا۔ چھوٹی عمر میں سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کرام کی مجلس میں ساتھ بٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ہمارے بھی تو بچے ہیں، تو اس بچے کو کیوں ساتھ بٹھایا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابن عباس کو چھوٹی عمر میں شان عطا فرمائی، اس کی وجہ علم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں بڑا ملکہ عطا فرمایا۔ کہتے ہیں لوگ بازاروں میں جا کے لین دین کیا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اللہ کا یہ فرمان نہ ہوتا، علم چھپانے سے متعلق وعید نہ ہوتی، تو میں کبھی حدیث نہیں بیان کرتا۔ پھر کثرت حدیث بیان کرنے کا سبب یہ بتایا کہ لوگ بازاروں میں جا کے مال کماتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، تجارتوں میں مشغول تھے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چوکھٹ پر آپ کے
سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا رہتا، درس سنتا رہتا، حدیثیں یاد کرتا رہتا، بھوک کی وجہ سے گر پڑتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے کہ ابو ہریرہ جو ہیں ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ لوگ جوتیاں سنگاتے تھے، جس طرح مرگی کا مریض کو لوگ جوتی سنگاتے ہیں کہ ہوش میں آ جائے، واللہ اعلم۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا مریض ہے، کہتے ہیں مجھے مرگی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ بھوک اتنی شدت کی تھی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا تو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ اتنی بھوک برداشت کر کے حدیث کا علم حاصل کیا۔ لوگ آج کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں، مولوی بہت کھاتے ہیں، مولوی حلوہ کھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ بھی تو مولوی تھا نا، وہ تو بھوکے پیٹ حدیثیں یہ پڑھتا تھا، حدیثیں یاد کرتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، اور آپ کی اس دعا کا یہ اثر ہے کہ پھر جو بھی میں بات سنتا پھر مجھے یاد ہو جاتی، پھر میں بھولتا نہیں تھا۔ امام بخاری کا بڑا حافظہ تھا، لیکن ابو ہریرہ کے حافظے کے کیا کہنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی ابو ہریرہ کے لیے، اور اس دعا کی وجہ سے اور آپ کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر جو ان کو ٹھنڈک ملی اور جو ان کا حافظہ قوی ہوا، تو آج حدیث کی ہر کتاب میں عن ابی ہریرہ یہ جو حدیث کی روایت میں عن ابی ہریرہ یا عن ابی بکر یا عن عبداللہ ابن عمر یا عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص یا عن فلان، یہ جتنے عنعنہ آتے ہیں ہم یہاں ممبر پہ آج بیان کر رہے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح بیان کرنے والے کو اجر ملتا ہے اگر مخلص ہے، تو سننے والے کو اجر ملتا ہے اگر وہ اس کے لیے دل کا برتن سیدھا رکھ کے بیٹھے تو، اور وہ اخلاص کے ساتھ اس کو سنے، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھے کہ مجھے علم کی ضرورت ہے، بھلے 100 دفعہ سن رکھا ہو۔ تو محترم بھائیو، یہی اجر بعینی ہی اس صحابی کے کھاتے میں درج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث آگے چلی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست سے نوازا تھا، متبع سنت تھے، حد درجے کی اتباع کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو یاد رکھا ہوا تھا، اور راہ چلتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپناتے تھے۔ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، جھک گئے ایسے، تو کسی نے کہا کہ آپ یہ جھک کے کیوں گزر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں سے میرے نبی گزرے تھے، جھک کے گزرے تھے۔ تو کہتے کوئی وجہ ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں یہ ایک درخت تھا، اس کی شاخ تھی، اس کی شاخ کی وجہ سے سر جھکا کے گزرے۔ آج نہ وہ درخت ہے نہ اس کی شاخ نظر آ رہی، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ جس جگہ سے میرے پیغمبر سر جھکا کے گزرے ہوں، میں سر اٹھا کے کیسے گزروں؟ یہ جن کے اندر ادب کا اور اتباع کا ایسا جذبہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کو علم کا نور عطا فرماتا ہے۔ محترم بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، تو علم کے لیے اپنے لیے دعا کرنا، اللہ کا حکم ہے قل رب زدنی علما، بچے کے لیے دعا کرنا، بھتیجے اور بھانجے کے لیے دعا کرنا، اپنے دوست کے بچے کے لیے دعا کرنا۔ چھوٹے بچے ملے، پیار سے ان کے گالوں کو تپاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو دعا دینی چاہیے، اللہم علمہ الکتاب فقہہ فی الدین۔ یاد رکھنا، ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ جو زندگی میں دے کر جاتا ہے وہ بھائیو علم کی دولت ہے۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے روپے، پونڈ اور ڈالر جمع کر کے جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس کے بچے محتاج نہ ہو جائیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بھائیو روپے ختم ہو جاتے ہیں، علم بڑھتا جاتا ہے جو جو استعمال ہوتا ہے، دولت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، علم کو زوال نہیں ہے، جتنا وہ بیان کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نئے نئے نکات سمجھاتا رہتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو،
اس بات کو عنوان بنانا اور اس کو موضوع بنانا، اس کی اس وقت وجہ یہ ہے، ضرورت یہ پیش آتی ہے، شوال کے مہینے میں مدارس اسلامیہ، علوم نبوت کے مراکز، جہاں سے کتاب و سنت کی شعاعیں پھوٹتی ہیں اور یہ نور چہار وانگ عالم پھیلتا ہے، ان مدارس کو آباد کرنا ہے، اپنے پیارے پیارے بچوں کو قائل کر کے اور ان کو سمجھا کر اور پیار محبت سے ان مدارس کے سپرد کرنا ہے کہ یہ علم سیکھیں، قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید کا معنی سیکھیں، حدیث کا علم حاصل کریں، فنون کے اندر مہارت حاصل کریں، عربی زبان وہ فرفر بولیں، گرامر ان کو آتی ہو، فتاوی جات ان کو ازبر ہوں، ان سے مسئلہ پوچھیں تو وہ آپ کو ایک مسئلے میں کئی علماء کی رائے بیان کر سکتے ہو، فلاں امام کا یہ قول ہے، امام احمد یہ فرماتے ہیں، امام شافعی نے یہ ارشاد فرمایا، امام مالک نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر ان تمام ائمہ کے اقوال کو ذکر کر کے اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ان تمام ائمہ دین کے اقوال میں سے فلاں امام کی بات راجح ہے اس لیے کہ حدیث کے موافق ہے، یہ چیز اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ ہمیں کہا گیا اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی چین میں کوئی اسلام کا مرکز ہے، کوئی وہاں خانہ کعبہ ہے، کوئی وہاں اللہ کے نبی کا گھر ہے، چین آخر ہے کس چیز کا نام کہ تم کہتے ہو حدیث میں آتا ہے اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں، یہ ایک مقولہ ہے، اور جب ہم نے حدیث کے نام پہ الٹی چیز سیکھ لی تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ بیکنگ ہاؤس اور بیکن ہاؤس اور جناب بڑے بڑے نام ہیں، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے نا، اس کی ضرورت ہے، صبح سویرے نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، بچے کی 25,000 روپے داخلہ فیس جمع کروائیے، 7-8 ہزار روپے مہینے کے بھرتا ہے، اور بھی مختلف فنکشن اور محفلوں کے نام پر پیسے بھرتا رہتا ہے، فکر ہے کہ مال جا رہا ہے، تو اس کی بیگم جو ہے 4 بجے سے اٹھی ہوئی ہے، 5 بجے سے اٹھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، اتنا ان کا اپنا وزن نہیں ہوتا، تقریباً جتنا ان کے بستے کا وزن ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے ماں گیٹ پر کھڑی ہے کہ ابھی وین آنے والی ہے، اس کو وین کے سپرد کیا، اس کو ٹائی باندھ کر اور 3 پیس سوٹ پہنا کر، یونیفارم پہنا کر، انگریز بنا کر اس کو رخصت کیا، اور نام کیا دیا؟ میرا بچہ علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ علم ہے؟ ہوگا یہ علم، لیکن علم 2 طرح کا، ایک ہے دنیا کا علم، ایک ہے دین کا علم۔ دنیا کا علم حاصل کرنا کفر نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کا علم حاصل کر کے بندہ اپنے خالق کو نہیں پہچانے تو اس نے دنیا کو بھی نہیں جانا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کفار کے بارے میں کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں، کبھی ان کو لا یشعرون کہا کہ سمجھتے نہیں ہیں، کہیں فرمایا لا یعلمون ان کو علم نہیں ہے، کہیں فرمایا لا یفقہون بے وقوف ہیں حد درجے کے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے یا کفار کے بارے میں کہی ہیں یا منافقین کے بارے میں کہی۔ دوسری طرف چلیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ دنیا کا ظاہری علم جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ محترم بھائیو، جس بندے نے اس دنیا میں صحیح علم حاصل کر لیا وہ اپنے خالق کو پہچان لے گا۔ جس نے اس دنیا میں پڑھ لکھ کر اپنے رب کو نہیں پہچاننا، اس دنیا کے سب سے بڑا جاہل انسان ہے ہی وہی۔ اب یہ جن انگریزوں کی اتری ہوئی پینٹیں ہم لائٹ ہاؤس سے لنڈا کے بازار سے لا کے اپنے جو ہے
پورے ہر قسم کے سائز جو ہے نمایاں کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں پوری قوم کو، اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں جینس کی پینٹ پہن کے چلتا ہوں۔ یہ انگریزوں کی اتری ہوئی اور ان کی گندی کی ہوئی پینٹیں دھلوا کر ہم فخر اور شوق سے پہنتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں جن کو تم دنیا کا پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہو۔ تو خیر بہرحال بات زیادہ سخت نہ ہو جائے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ صبح صبح سکولوں کے آگے اور کالجز کے آگے اور یونیورسٹیز کے آگے یہ جو لائنیں لگی ہیں گاڑیوں کی، اربوں روپیہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ بھائیو نظر کیا آتا ہے؟ اس کی دنیا بنے گی، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ پائلٹ بنے گا، یہ سائنسدان بنے گا۔ بناؤ ان کو سائنسدان بھی، ان کو انجینئر بھی بناؤ، اور ان کو جو مرضی بنانا ہے بناؤ، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان کو سب سے پہلے صحیح مسلمان ضرور بناؤ۔ مسلمان بنا کر یہ انجینئر بنے گا تو پھر اس کے پاس ڈبل صلاحیت ہوگی۔ ڈاکٹر بنے گا اگر اس کے پاس علم ہوگا تو یہ اللہ سے ڈرے گا۔ جب اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اس کے پاس جب مریض آئے گا تو یہ اس مریض کا علاج پتہ ہے کیسے کرے گا؟ یہ اس مریض سے خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، نرم بات کرے گا، اس کی طبیعت پوچھے گا اور اس کو ایسا موٹیویٹ کر دے گا، ایسا اس کو بات سنائے گا کہ ڈاکٹر کی وہ باتیں سن کر ویسے اس کی آدھی بیماری وہی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تشخیص ہے، تشخیص بھی صحیح کرے گا۔ اگر کسی کمپنی کی دوائی سے اس کی علاج اور معالجے میں وہ اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، تو اگر ڈاکٹر کا اس میں کمیشن نہیں ہے تو چونکہ اللہ کا خوف دل میں ہے، وہ کہے گا یار میں اس کے ساتھ احسان نہ کروں، اس کو وہ والی دوائی دوں جس پہ پیسے اس کے کم لگے۔ اگر اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ڈاکٹر بلا وجہ اس کا آپریشن نہیں کرے گا۔ اگر وہ مریض صحت یاب ہو کے بیڈ سے اتر کے گھر جا سکتا ہے تو خواہ مخواہ اسپتال کی فیسیں وصول کرنے کی خاطر اس کو مزید بیڈ پہ رہنے نہیں دے گا۔ اللہ کا خوف ہے، علم ہے اس کے پاس۔ اور تو اور نبض پہ ہاتھ رکھے گا، چیک کرے گا، تھرمومیٹر منہ میں رکھے گا، اس کے بغل میں رکھے گا، اس کا ٹیمپریچر چیک کرے گا، اس کا بی پی چیک کرے گا، اس کا شوگر لیول چیک کرے گا، اس کو بلڈ ٹیسٹ کروا کے اس کے مرض کی جانکاری کرے گا کہ بیماری کی وجہ کیا ہے۔ اور وجہ معلوم کرنے کے بعد میرے محترم بھائیوں، اس پورے عمل میں سب سے بنیادی بات کہ اس مریض پہ یہ مسلمان ڈاکٹر مومن ہے، یہ اس پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کے کہے گا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرات، یعنی کہ آپ 7 مرات ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ 7 مرات کا معنی ہے کہ یہ دعا وہ 7 دفعہ پڑھے گا۔ ڈاکٹر جو ہے یہ دعا کتنے بار پڑھے گا؟ 7 مرتبہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مریض کے پاس جا کر بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے 7 مرتبہ، اگر اس کی موت نہ لکھی ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ میں ممبر پر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے اس حدیث کو کئی مرتبہ پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بندے مومن کا ویسے حدیث پر عقیدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے وہ سچ کے سوا کچھ اور نہیں، لیکن بندہ جب اس کا پریکٹیکل دیکھتا ہے، اثر دیکھتا ہے، وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا مریض جس کی کیفیت دیکھ کر نظر یہ آتا ہے کہ بس یہ دنیا سے جا چکا ہے، اور جو اس کی فیملی ممبر ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بس بابا گئے، لیکن الحمدللہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیا، واپس آ گئے۔ آج کئی سال ہو گئے وہ بابا جی الحمدللہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں دعا کرنا، فلاں بیمار ہے دعا کرنا، دعا کرنا۔ تو یہ ہے محترم بھائیوں علم کا فائدہ، جس شعبے میں جاؤ لیکن علم ہونا چاہیے۔ اللہ کا یہ شکر ہے پاکستان کے وہ لوگ جو میزائل بناتے ہیں، جو سائنسدان ہیں،
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرب و ضرب کی فن میں مہارت عطا فرمائی ہے، آپ کو یہ سن کر خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جن ہاتھوں سے لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی سے پروفیسر حافظ محمد سعید کی شاگردی میں پڑھ کر وہ انجینئر بنے ہیں، سائنسدان بنے ہیں، آج پاکستان کے لیے وہ میزائل بنا رہے ہیں، وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، پوری داڑیاں ہیں۔ لیکن ہماری مثال اس مکھی کی ہے، معاف کرنا میری تلخ نوائی کو، کہ مکھی کی سنیں آنکھیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن نظر صرف اس کو گند ہی آتا ہے۔ پاکستان کا یہ طبقہ ان کو نظر نہیں آتا۔ محترم بھائیوں، دوسری طرف جانے کے بجائے اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہو تو ان کو علم کا تحفہ دو۔ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے، طرح طرح کے میراثی بھنڈ اور گویے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں فحاشی عریانی کا سیلاب زوروں پر ہے، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، دعوت اور ارشاد کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، نصیحت کے نام پر، وعظ کے نام پر ایک اور بڑا فتنہ انٹرنیٹ پر وہ کیا ہے محترم بھائیوں؟ وہ ہے کہ کسی شخص نے اپنا چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا، لائٹیں اچھی خوبصورت لگا لی چند ہزار روپے خرچ کر کے، اور رنگا رنگ قسم کا چھوٹا سا منی اسٹوڈیو بنا کر وہ اپنا لیپ ٹاپ آگے لے کے رکھتا ہے اور پگڑی باندھ کر وہ مفتی اعظم پاکستان بن جاتا ہے۔ اور ادھر ہم لوگ چونکہ علم سے تو ہمارا اتنا واسطہ ہے نہیں، اب اس کی شکل کو دیکھتے ہیں، اس کی چکنی چپڑی باتوں کو سن کے کہتے ہیں یار ٹھیک تو کہہ رہا ہے، دیکھو کتابیں اس کے سامنے رکھی ہے۔ محترم بھائیوں، عالم سن کر ان پر ہنستے ہیں اور ان کی چوریاں عالم جانتے ہیں کہ کہاں یہ نقب لگا رہا ہے، کہاں یہ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ بگاڑ رہا ہے، کہاں یہ منہج سلف کو بگاڑ کر خوارج کی طرف لے کر جا رہا ہے، کس کس جگہ یہ غزوہ ہند کی حدیث کو ہضم کر رہا ہے، کس کس جگہ جا کر یہ صحیح سنت کو ترک کر کے شک والی باتوں میں الجھا رہا ہے۔ یہ صرف عالم ہی جانتے ہیں، عالم جانتے، عوام نہیں جانتے۔ تو اگر ہم خود کتاب پڑھتے ہوتے، اگر اپنے بچوں کو مدارس میں بٹھا کر ان علماء کے سامنے بٹھا دیتے جو صبح سے شام تک قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے معصوم بچے کو پرائمری کروا کر یا مڈل کروا کر میٹرک کروا کر ہم کسی اچھے جامعہ میں بٹھا دیتے کہ بیٹا 6 سال لگا لے، 8 سال لگا لے، یہ تقریباً 16-18 سال کا ہوگا، عالم دین بن جائے گا۔ اس کے پاس کی چابی ہوگی، اس کے پاس علم کی چابی ہوگی، یہ علم کی چابی سے دروازہ کھولے گا، اندر جائے گا اور کسی فن میں مہارت حاصل کرے گا، قوم کی رہنمائی کرے گا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے گا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، جنت کی راہ چلائے گا، حلال حرام کی تمیز سکھائے گا، اللہ کا خوف سکھائے گا۔ ایک اور طریقے سے میں اپنی بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال لے اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات داخل ہو جائے اور راسخ ہو جائے۔ وہ یہ محترم بھائیوں، اس کائنات میں اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان آباد ہیں، ان تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ بہترین شخصیات کون سی ہیں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی، تمام کے تمام مسلمان یہی کہیں گے کہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی شخصیات بابرکات ہیں کہ نہیں؟ جب کوئی بہت بڑا سیٹھ جاتا ہے نا دنیا سے، اس کے بنگلے، اس کی پراپرٹی، اس کا بینک بیلنس، اس کے ہیرے جواہرات، اس کی چمچماتی ہوئی گاڑیاں، اس کے نوکر چاکر اور دنیا میں پھیلا ہوا اس کا مال، یہ تو مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، وہ مال کہاں گیا؟
اس کا وارث اس کا بیٹا بنتا ہے اور اس کے اولاد اس کی وارث بنتی ہے۔ جتنے بیٹے ہیں سب کا اس میں حصہ ہے، جتنی بیٹیاں ہیں سب کا حصہ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ میراث چھوڑ کے گیا ہے۔ قرآن نے یہ میراث کا حکم بتایا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا مذکر کے لیے، لڑکے کے لیے، مرد کے لیے 2 مؤنث 2 لڑکیوں کے برابر 2 عورتوں کے برابر کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا شاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا دل رکھا ہے خواتین کا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خواتین کے لیے آدھا حصہ ہے، بلکہ یہ کہا مرد کے لیے 2 خواتین کے برابر حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اس آیت پر غور کرتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اصل حصہ ہے ہی وہ جو عورت کا ملتا ہے، صرف مرد کو 2 کے برابر ملتا ہے۔ آپ غور کریں، حصہ کون سا ہے؟ جو عورت کو مل رہا ہے، لیکن وہ چونکہ مرد ہے تو فرمایا اس کو 2 عورتوں کے برابر 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اس کو کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ اس عورت کے ذمے کمائی نہیں ہے، اس کے سارے معاملات پہلے باپ کے ذمے ہوتے ہیں، باپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے اس کے شوہر کے ذمے۔ کسی خاتون کے لیے، کسی عورت کے لیے کسی کی سیکٹری بننا، کسی آفس میں جا کے جاب کرنا، کہیں جا کے ملازمت کے لیے ٹھپکرے مارنا اور جا کے جو ہے نوکریاں کرنا، اگر کوئی بہت شدید قسم کی مجبوری اور عذر نہ ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے محترم بھائیو۔ مرد کماتا ہے تو مرد کے ذمہ چونکہ اخراجات زیادہ ہیں، اس کا حصہ ڈبل رکھا ہے کہ تو یہ میراث میں ڈبل ملے گا۔ ہم میراث پہ چلے گئے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیٹ کا ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے تو اس کی جو وارث ہے وہ اس کی اولاد ہے، تو جو اصل ہے وہ منتقل ہو گیا اولاد کی طرف۔ اب آئیے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ کے اندر موجود ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ علیہ السلام کو ایک حدیث میں یوں ڈسکس کیا گیا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور آپ ترازو لگاتے ہیں، ترازو میں ایک طرف محمد کریم علیہ السلام کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں کچھ افراد رکھ دیتے ہیں، وزن کرتے ہیں، آپ کا وزن 10 سے زیادہ ہے، 100 رکھ دیتے ہیں، 100 سے زیادہ ہے۔ جتنا بڑھاتے جاتے ہیں لوگوں کو، آپ علیہ السلام اکیلے کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اس وزن سے کیا مراد ہے میرے محترم بھائیو؟ فرشتے نے کہا کہ اگر ساری کائنات کے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ تولو گے تو سب ہلکے ہوں گے، یہ اکیلے بھاری ہوں گے۔ مت کہا کرو ایک زرداری سب پر باری، یہ کلمہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ابھی میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی، مت کہا کرو ایک زرداری سب پر باری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات پر بھاری ہیں۔ اس حدیث پر غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر بھاری کیوں ہیں؟ اس لیے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بتانے والے لوگوں میں، حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، جنت کی راہ کون سی ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ محمد بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اسکول کا بچہ دوسری کلاس میں اردو کی کتاب جب پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں مضمون پڑھتا ہے تو اس مضمون میں ایک سطر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عمر عطا فرمائی، آپ دنیا میں کتنے برس جیے؟ جی بھائی 63 برس، 63 برس جیے، 40 سال نبوت سے پہلے اور پھر نبوت ملی تو 23 سال، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ یہ آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی ہے۔ 23 سال میں ٹہر ٹہر کر قرآن نازل ہوتا رہا،
حدیثیں آتی رہی، آپ اس کی شرح فرماتے رہے، قرآن و سنت بیان کرتے رہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ کرتے رہے، پاک اور پوتر بناتے رہے، علم دین سکھاتے پڑھاتے رہے، مسجد میں درس دے رہے ہیں تو بازار میں بھی نصیحت ہو رہی ہے، کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے بکری کا مرا ہوا بچہ دے گا تو وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو کھڑا کر کے اس کی مثال دے کر فرمایا کتنے میں لوگے، تو دنیا کی مثال واضح کرتے تھے۔ کوئی موقع آپ نے جانے نہیں دیا دین بیان کرنے کا، نصیحت کرنے کا، سمجھانے کا۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو اب اس دنیا میں، اس روئے زمین پر وہ کون سی شخصیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا وارث قرار دیا ہے؟ بتائیے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اپنے ورثے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے اس علم میں سے حاصل کر لیا تو اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، علماء سے محبت کرنی چاہیے، علماء کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ اگر میں کہوں اپنے ماں باپ کی طرح علماء کو سمجھنا چاہیے تو انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ، میں ان کے ساتھ تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا ان سے کچھ پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ تو حافظ صاحب اس قدر محبت سے ملتے تھے، میں نے حافظ صاحب کی زبان سے کئی مرتبہ یہ جملہ سنا کہ مجھے اپنے والد سے بڑھ کر عزیز ہیں، یہ علماء کی قدر کرتے تھے، یہ علماء کی عزت کرتے تھے۔ باپ جو ہے دنیا میں لانے کا سبب ہے، اور عالم اس دنیا کی زمین سے جنت کے اندر جانے کا سبب ہے۔ محترم بھائیوں، تو کیا اگر کسی کو کسی بڑے تاجر کے مال میں سے حصہ مل رہا ہو، کہتے ہیں یار بیٹھے بیٹھائے جو ہے کروڑ پتی بن گیا، کچھ کہے بھی نہیں، ابا بہت ہو گئے اور سارا مال ہمیں مل گیا؟ تو بھائی اگر کسی شخص کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے ورثے میں سے حصہ مل جائے، بتاؤ یہ اس سے بڑا خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن آج ان بچوں پر افسوس ہوتا ہے کیونکہ عمر نہیں ہے نا، عمر ابھی کم ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ابھی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی کبھی گئے، کبھی سوئے، کبھی لیٹ ہوئے، کبھی جو ہے کسی اور طرف نکل گئے اور بستہ اٹھا کے گھوم پھر کے آگے میں مدرسے سے آ رہا ہوں۔ علم کے جو اس کے اوقات تھے، کچھ اس نے واش روم کے بہانے سے گزار دیے، کچھ اس نے جناب کسی اور بہانے سے گزار دیے، کئی پیریڈ اس نے ضائع کر دیے۔ محترم بھائیوں، بتاؤ جو عسکر، جو فوجی ٹریننگ اور تربیت کے دوران کلاس سے غائب ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کو ڈنڈے سے سیدھا کر دیں گے۔ میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ ٹریننگ کے اندر کوتاہی کرے گا تو جنگ کے خاک لڑے گا۔ تو جب بندہ علم کے میدان میں ہوتا ہے، مدرسے میں ہوتا ہے، کلاس میں ہوتا ہے، اگر وہ کلاس سے غائب رہتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کو توجہ نہیں، اس کو فکر نہیں، اس کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، قدر و منزلت نہیں جانتا، کل جب یہ کھڑا ہوگا ممبر پہ تو خاک علم بیان کرے گا، کیا رہنمائی کرے گا؟ مولانا عتیق الرحمن کشمیری حفظہ اللہ، نوجوان عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں ان کی تقریر سن رہا تھا، ان کا لیکچر تھا، درس تھا، کہتے میں اپنے بڑے بھائی مولانا طاہر الرحمن صاحب کے پاس گیا، وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، تو ان کو کہیں سن ہو گئی رفع الیدین کے بارے میں، امین کے بارے میں، اور کچھ اس طرح کے جو ہمارے معاشرے میں اختلافی مسائل بنا دیے گئے ہیں۔ حالانکہ نبی کی سنت سے کسی کو اختلاف کرنا روا نہیں ہے، لیکن اب لوگ اس کو اختلافی کہہ رہے ہیں، تو میں بھی کہہ رہا ہوں بھائی یہ جو اختلافی مسائل ہیں، مولانا عتیق الرحمن یہ دیوبند کے علماء کی جماعت کا ایک حصہ ہے، اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے بھائی جو بڑے عالم ہیں ان سے کہا کہ بھائی جان یہ صحیح بخاری میں رفع یدین کی حدیث ہے کہ نہیں؟
کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ بخاری میں تو نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں جا کے کسی اہل حدیث عالم کے پاس جن سے ان کا رابطہ تھا ان کو کہا کہ بھئی رفع دین کی حدیث بھائی تو کہہ رہے بخاری میں ہے نہیں. انہوں نے بخاری شریف کھول کے ایسے پڑھا دی. یہ دیکھو بخاری میں رفع دین کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے اٹھتے پھر رفع دین کرتے, ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا دی. یہ حدیث ہے. کہتے ہیں میں چلا گیا اپنے بھائی کے پاس بخاری شریف لے کے. بات کرنے لگے تو شاید کچھ لوگ بیٹھے کہ اشارہ کر دے بعد میں بات کریں گے. تنہائی میں بیٹھے بھائی کہتے ہیں میں نے اپنے بڑے بھائی کو بخاری شریف کھول کر بتایا کہ بھائی جان آپ کہہ رہے تھے بخاری میں تو حدیث ہی نہیں ہے رفع دین کی, یہ دیکھو ہے کہ نہیں, اب بتاؤ یہ بخاری ہے کہ نہیں. کہتے ہے تو بخاری. تو کہتے ہیں آپ تو کہہ رہے کہ اس میں حدیث ہے ہی نہیں رفع دین کی. تو عطاء الرحمن دیوبند کے بڑے عالم ہوتے ہوئے بھی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے میں نے بخاری میں یہ حدیث نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اب سنو, عتیق الرحمن کشمیری حفظہ اللہ فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث میں کلاس میں ہم نے ایک دن میں 104 صفحے پڑھے. تو کہتے جب 104 صفحے پڑھیں گے تو حدیث کی خاک سمجھ آئے گی. مولانا عتیق الرحمن اپنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کلاس میں ایک پیریڈ میں 104 صفحے ترمذی کے پڑھے. اور مجھے یاد ہے مولانا خلیق الرحمن ناصر حفظہ اللہ ہمارے استاد ہیں, بخاری شریف کی کلاس میں بھی جا کے بیٹھتا تھا, کتاب و تفسیر چل رہی تھی. تو مجھے تو یاد ہے کہ ایک ہی حدیث ہم نے پڑھی, ایک ہی آیت پڑھی اور اس ایک آیت پر اتنی بحث ہوئی, اتنا بیان کیا کہ پیریڈ ختم ہو گیا, اگلی روایت بیان نہیں ہوئی. ہمارے مدارس میں اور ان حضرات کے مدارس میں یہ کوئی میں دشمنی نہیں لگا رہا, کوئی چنگاری نہیں چھوڑ رہا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ حدیث بیان کرنے میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. یہ حضرات حدیث بیان کرتے ہیں صرف ثواب کے لیے اور برکت کے لیے. پورا وقت مدرسے میں گزرتا ہے, ان کو بتاتے ہیں اس حدیث کا یہ جواب ہے, اس حدیث کا یہ جواب ہے, یہ منسوخ ہے, یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. اور ہر وہ بات امام کرخی کو اصول جب امام کرخی کے اصول جب پہلے ازبر کروا دیے کہ ہر وہ بات قرآن مجید کی جو ہمارے حضرات ائمہ کے قول کے خلاف ہو تو ہم ان آیات کی تعویل کریں گے. اگر تعویل کر لی تو ٹھیک, اگر نہ کر سکے تو آیت منسوخ ہوگی, قول امام ناسخ ہوگا. ہر وہ بات جو حدیث میں ہو اور ہمارے امام صاحب کے قول کے خلاف ہو, کہتے ہیں پہلے حدیث کی تعویل کریں گے, اگر تعویل کر لی تو ٹھیک, اگر نہ ہو سکی تو حدیث کو منسوخ مانیں گے, قول امام کو ناسخ مانیں گے. اگر صحابی کا قول آ جائے تو اس کے ساتھ بھی یہی حشر نشر کریں گے. تو جس نے پہلے دن سے عقیدہ یہ سیکھا ہے, اب اس کو آپ حدیث پڑھاؤ, اس کی کھوپڑی میں آئے گی بات نہیں. صرف وہ حدیث جو امام کے قول کے ساتھ میچ کرے کہ یہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ عن عبداللہ بن مسعود اور فلان اور فلان. لیکن جب حدیث آ جائے امام کے مسلک کے خلاف, کہتے یہ حدیث ہمارے لیے نہیں. میں پہلے خود دیوبندی تھا, ہمارے وہاں علاقے کے ہمارے استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا مولانا نصیب زادہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, بہرحال ہمارے استاد ہیں, مدب احترام سے نام لیتے ہیں. رات میں ہم حدیث کے درس میں بیٹھتے تھے, اچھی طرح مجھے یاد ہے, اس وقت عمر میری اتنی نہیں تھی. تو مولانا جب ہمارے استاد حدیث بیان کرتے تو آخر میں یہ کہتے اس میں اختلاف ہے, امام شافعی کے لیے, امام احمد کے لیے, امام ابو حنیفہ کے لیے. کہتے ہیں ہمارے امام صاحب کا مسلک یہ ہے, یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں ہے, یہ شافعی کے لیے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو اتھارٹی کس نے دی, اختیار کس نے دیا؟ پیغمبر کی حدیث آپ بیان کر کے کہو یہ ہمارے مسلک میں نہیں, یہ دوسروں کے مسلک میں ہے. اللہ آسمان سے یہ کہہ رہا ہے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی, دین قائم کرو, فرقوں میں نہ بٹو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق میں نہ پڑو. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن کی کتنی آیات ہیں, اختلاف ہو جائے قرآن حدیث پہ فیصلہ کرو.
اور جب آپ نے یہ کہہ دیا حدیث تو ہے لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہی فرق ہے میرے محترم بھائیو۔ عوام اس لیے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں جاتے تو کہاں جائیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ ادھر رکھو، کوئی کہتے ہیں ادھر رکھو۔ ہمارا وقت کا جو انجینئر جو ہے خود سے امام بن گیا ہے، وہ کہتا ہے آپ سیدھے بھی کھڑے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ایسے جاہل لوگ مسند علم پر بیٹھ کر، نیٹ پر بیٹھ کر کریں گے تو پھر لوگوں میں گمراہی پھیلے گی کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے صرف اس نے جو ہے ایک طریقہ سیکھ لیا بس کہ بولتے کس طرح ہیں۔ جنہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا ہے، بہرحال جنہوں نے حدیث کے اوپر محنت کی ہے، علم سیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقویٰ عطا فرمایا ہے، اور پھر وہ ایسی شان والے ہیں۔ عالم آدمی کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سورۃ زمر آیت نمبر 9۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، یہ ہے عالم کی شان۔ یہ نہیں کہ پڑھا ہے تو بس اس کی فجر بھی غائب ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، راتیں گزرتی ہیں سجدوں میں اور قیام میں نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے۔ یحذر الآخرہ، اس کے دل میں آخرت کا استحضار ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، ڈرتا ہے اس سے۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، آخرت کے دن کا ڈر بھی ہے اور رب کا رحمتوں کا امیدوار بھی ہے کہ رب تعالیٰ رحمت کر دے گا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو کہ جو علم والے ہیں وہ اور جو علم والے نہیں ہیں وہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو نہیں ہو سکتے۔ تو علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو عالم ہے کون اصل میں؟ یاد رکھنا، بندہ اس وقت تک عالم بن نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں رب کی خشیت نہ آ جائے۔ یہ میں آپ کو قرآن کے بیچ میں سے سنا رہا ہوں بات۔ پڑھ لیا، کتابیں پڑھ لی، ڈگریاں لے لی، سند لے لی، ٹاپ کر لیا، سب سے زیادہ نمبر لے لیے، باتیں بھی بڑی شاندار کرے گا، بیان بھی بہت اچھا کرے گا، لیکن میں ممبر پر کھڑا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس کے دل میں رب کی خشیت نہیں ہے تو وہ ابھی عالم نہیں بنا۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ تو جو عالم ہو کر رب سے نہیں ڈرے، عالم ہو کر وہ حرام کھائے، عالم ہو کر سود کھا جائے، عالم ہو کر مسجد کا پیسہ کھا جائے، عالم ہو کر وہ چندے کا مال بٹور لے، عالم ہو کر وہ لوگوں کو توحید کی راہ سے روک لے، عالم ہو کر وہ سنت سے ہٹا کر بدعت پہ لگا دے، عالم ہو کر وہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر مختلف قسم کی سبیل اور راستوں پہ چلا دے، وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ تو عالم کی شان یہ ہے کہ اس کا جو علم ہے نا وہ اس کو سونے نہیں دیتا، نہ اس کا پیٹ علم سے بھرتا ہے۔ دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک دنیا کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا۔ جس کو دنیا کی بھوک زیادہ ہو وہ کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، حلم تلاتی، پیٹ بھر گیا ہے، حل من مزید۔ ایک جہنم کی مثل ہے کہ جہنم سے کہا جائے گا حلم تلاتی، تو بھر گئی ہے، کہتے حل من مزید، کچھ اور ہے تو لا دو۔ دنیا کا بھوکا بھی ایسا ہوتا ہے، فرمایا اس کو ایک وادی مل جائے نا، پوری وادی ہو، پہاڑوں کے بیچ کی جگہ، اس میں درخت ہوں
اور اس میں بڑی بڑی چٹانیں ہوں، اس میں ندی اور نالے ہوں، اور یہ پورے کا پورا گولڈ کا بنا ہوا ہو، اس کا پتھر بھی سونا ہو، اس کے درخت بھی سونے ہو، سب گولڈ کا بنا ہو۔ فرمایا اگر کسی بندے کو اللہ اتنا بھی دے دے، وہ کہے گا کہ کاش ایک وادی اور مل جائے۔ تو دنیا کا بھوکا جو ہے وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور علم کا بھوکا جو ہوتا ہے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ یہی وہ بھوک تھی جو ابو ہریرہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو پیٹ کی بھوک تھی اس کی وجہ سے بے ہوشی منظور ہے، علم کی مجلس چھوڑ کر جانا گوارا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔